اور نمازوں کا حصہ زیادہ ہے، اور لا یشار الیہ، جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی مشہور بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے۔ تو ثم نقض بیدہ، پھر حضور نے ایسے چٹکی بجائی، پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اور پھر فرمایا قلت بواکیہ، رونے والی بھی تھوڑیاں ہی تھیں، کوئی زیادہ لمبا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضور فرمایا میرے دوستوں میں اگر کسی نے قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو وہ یہ دوست ہے۔ تو اصل دولت یہ ہے، یہ اگر نصیب ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو چرخ پہ جھولتا بھی ہو، ہر آسودگی قدموں میں بچھی ہوئی ہو، اور ہر شہرت اور ہر بہار اس کو میسر ہو، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ سب سے بڑی دولت دولت ایمان۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بارہا کہہ چکا ہوں کہ دنیا پر سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت دیدار الہی ہوگا۔ جو یہاں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ اور جسے اس دنیا کے اوپر ایمان کی دولتیں مل گئیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل مل گیا تو وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر دنیا کی دولتیں کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے تو ضرورت تھی لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا، شکر ہے مالک تیرا شکر ہے، تو تو ضرورت مند ہو کے راضی ہو گیا اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اصل دولت دولت ایمان ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا نا تو ان پہ پیار آیا، تو یہ نہیں کہا کہ انہیں محلات مل جائیں، انہیں دنیا کی دولت بہت ساری مل جائے، بلکہ فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ ان کے لیے مانگا تو دین مانگا اور ان کے لیے آخرت مانگی، چونکہ اصل زندگی وہی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو بہتر جانتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تمہاری ترجیح دنیا کا جہان ہے، لیکن حقیقت میں جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی، دنیا اور آخرت کا اگر مقابلہ کریں تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں بچتی آخرت کے مقابلے میں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرے ہوئے بکری کے بچے کے قریب سے صحابہ کے ساتھ حضور گزرے تو فرمایا کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ اور صحابہ نے عرض کی حضور اس کو تو کون 1 درہم میں خریدے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کو کوئی 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اہمیت ہوگی، کسی کام آ سکتا ہے۔ لیکن کہا کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی تو وہ کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آزمائش رکھی ہے دنیا، یہ مومن کو بھی ملتی ہے اور کافر کو بھی ملتی ہے، اور آخرت جو ہے وہ صرف مومن کا حصہ ہے، اس میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن فرض کریں یہ زندگی آسودہ ہے، یہ زندگی ہر طرح کی بہتریوں کی حامل ہے، اس میں ہر وہ میسر ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال 50 سال 70 سال یہی زندگی ہے نا، اور اس میں بچپن کے وقت بھی نکالیں، اس میں بڑھاپے کے دھکے بھی نکالیں، اس میں جو سو کے بیماریوں میں دکھوں میں پریشانیوں میں وقت گزارا تو وہ بھی نکالیں، تو کوئی 5 7 10 سال بنتے ہیں جو ہماری زندگی بنتی ہے۔ اب اس زندگی کے مقابلے میں آپ 60 سال ہی لگا لیں، جو آخرت کی زندگی ہے اس کا صرف 1 دن یوم قیامت قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا 1 دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ ذرا ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر دونوں زندگیوں کو رکھیں، موازنہ کریں تو اس دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کھلے میدان کے اندر ریت کا 1 ذرہ پڑا ہوا ہو تو اس کی بھی قیمت زیادہ ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی توقیر بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کا وزن تب پڑتا ہے جب یہ زندگی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے گزاری جائے۔
تو پھر آخرت کی ساری زندگی اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں نصیب ہوتی ہے، تو پھر یہ زندگی کام کی آ گئی۔ اس لیے زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے اور شریعت بیضاء کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی بسر ہو۔ اس لیے ہمیں یہ مختصر زندگی پورے حزم و احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پیر شیخ قتلی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو صبر سے، شکر سے، حوصلے سے روزہ رکھ کے گزار لیں۔ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تو اللہ اس بوائی کے موسم میں ہمیں تخم عمل ڈالنے کی توفیق دے۔ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی گئی حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے؟ تو فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جہاں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بلکہ نماز تو آگے آتی ہے۔ جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے۔ لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائے نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه واذا غسل ذراعيه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك۔ فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے۔ نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے۔ بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے، ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامات منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے، تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے۔ یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی،
کس لیے؟ یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو۔ فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، علماء نے یہ لکھا ہے، یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی، یہ نہ کہو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے ہیں۔ یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں، فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کم ہے فلاں میں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے، یہ کہو۔ بعض ہم عموماً ہمارے ہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو، جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے۔ تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز میں۔ حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے۔ تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں۔ حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے۔ باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم 5 ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جو شخص 5 گانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے 5 گانہ نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟
قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا، اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا، اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہے، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود ہے۔ حضور قمیض کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔